From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Fike Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، پاکستانی امریکنز نے، خصوصاً فزیشنز نے، پاکستانی ڈاکٹرز نے ایک تاریخی کام کر دکھایا ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا احساس کتنے لوگوں کو ہے یا نہیں ہے، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے اسد ملک صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہیٹس آف۔ دیکھیے، کسی دانا نے کہا تھا کہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو، کامیابی خود شور مچاتی ہے، کامیابی خود شور مچاتی ہے۔ اچھا، کامیابی اس صورت میں ملتی ہے جب آپ پرسسٹنٹ ہوں۔ ہمیں کامیابی ملی ہے، ذرا تھوڑی سی دیر سے ملی ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر لوگ ایموشن کو ایکشن سمجھتے رہے۔ مثلا میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا روتا رہتا ہوں، پاکستان کے حالات پہ کڑتا ہوں کہ یہ نہیں ہوا، اور ایک عرصے سے کڑ رہا ہوں، رو رہا ہوں، لیکن ایکشن کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کتنے اسکولز قائم کیے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کتنے ہاسپٹل کلینکس بنائے، میں نے کیا کیا ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے؟ میں نے پاکستان میں کوئی کام کیا؟ نہیں، وہ ایکشن کچھ نہیں کیا، سارے ایموشن تھے، اور ایموشن کی بنیاد پہ پھر میں نے گیو اپ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم نے تو بہت چاہا لیکن ہو نہیں سکا۔ نہیں، ایکشن میں آئیے، جیسے اسد ملک صاحب اور ان کی ٹیم آئی اور انہوں نے کارنامہ کر کے دکھا دیا۔ اچھا، لیٹس گیٹ ان ٹو دا پوائنٹ۔ دیکھیے، جو کامیابی حاصل کی ہے اسد ملک صاحب اور ان کی ٹیم نے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، میں مانتا ہوں یہ ایک کامیابی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور کامیابی بھی آپ نے حاصل کی ہے۔ کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد آپ ایک بہت بڑی قوت بن کے ابھرے ہیں، ایک نیا فیکٹر سامنے آیا ہے، جیسے ایک سمندر میں ایک نیا جزیرہ رونما ہو جائے، اچانک آپ ایسے رونما ہوئے ہیں۔ اب اس قوت کا استعمال پاکستان کی حکومت کیسے کرتی ہے؟ اس کو یقیناً کرنا چاہیے ہر نیک اچھے کام کے لیے، اس ملک کی جہاں ہم کھاتے ہیں اس کی بہتری کے لیے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے اس وہیکل کو استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ آج سے پہلے بھی مختلف قوموں نے ایسا ہی کیا ہے، جو یہاں پہ آ کے اچھی تعداد میں آباد ہوئے، انہوں نے اپنے حق میں کیمپین کی، لابنگ کے بغیر اس ملک میں، چاہے وہ گن کنٹرول ہو یا کسی ملک کی ایڈ کا سوال ہو، ٹھیک ہے، تعلقات کا سوال ہو، وہ لابنگ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہودیوں نے اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اچھا، اب آپ ذرا ان کی تاریخ جا کے پڑھیے۔ دیکھیے، پڑھنے سے ہی معلومات ہوتی ہیں نا بھائی، سب پڑھا کیجئے۔ ذرا دیکھیے کہ یورپ کے جو بھی یہودی ڈاکٹرز یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے یہاں کی پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا اور اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دی۔ آج دیکھ لیجئے، آج وہ کہاں ہیں؟ ہاں، میں پاکستانی ڈاکٹرز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ انہی فوٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ مولا علی نے کہا تھا، علم عقل جہاں سے ملے لو، یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے، جہالت کے دور ہے تو اب پڑھے ہیں نا، تو یہ آپ کی میراث ہے، آپ سے لیجئے، کام کیجئے۔ جو کارنامہ آپ نے کر دیا ہے، دیکھیے آج تک یہاں پہ بہت سارے قوموں نے کوشش کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ عربز نے جب یہاں پہ لابنگ کی کوشش کی تو ان کی ایفرٹس ضائع چلی گئی، پیسہ ضائع چلا گیا۔ یہاں کی سوسائٹی نے ان کے خلاف جو امیج تھا، اور ان کے پیسے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ ناکام ہو گئے۔ پہلا مسلم ملک ہے پاکستان جس کی لابی یہاں پہ کامیاب ہو گئی ہے، اور آگے مزید کامیابیاں حاصل کر سکتی ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے، نو اف اینڈ بٹ۔ اور منفی والوں سے ذرا دور رہا کیجیے۔ میں تو پاکستانی ڈاکٹرز بہت خوش ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف دیم، آئی مسٹ سے آئی ایم پروفاؤنڈلی پراؤڈ آف دیم۔ دیکھیے کیوں، اس کا ریزن ہے کہ the political cloud Pakistani diaspora enjoying in North America is built by these physicians۔ جی ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ We have munificent
donors, scientists, social scientists, political strategists, سب یہاں پہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں, and they are playing their role. Community is growing and thriving, and more over than that, سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ community is moving in the right direction. ڈائریکشن سب سے اہم ہوتی ہے, اسپیڈ اتنی اہم نہیں ہے, ہماری اسپیڈ کم رہی ہے, اس کو میک اپ کر لیں گے, لیکن ڈائریکشن سب سے اہم ہے, اور ڈائریکشن ان حضرات نے محنت کر کے طے کر دی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے آج پوری مسلم امہ میں یہ خبر گئی ہے کہ یو ایس کانگریس سے پاکستانی ڈاکٹرز نے مل کر یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جو وہ ملینز آف ڈالر خرچ کر کے یہاں آج تک نہیں کرا سکے. پاکستانی ڈاکٹرز دے کین ڈو اٹ. حقیقت یہی ہے کہ امریکہ میں آج بھی ہمارا چہرہ جو ہے نا وہ ہمارے ڈاکٹرز ہی ہیں. 25,000 ڈاکٹرز ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ 24/7 اکراس دا بورڈ ان امریکہ, اور بڑے لائق و فائق, بہت احساس رکھنے والے ڈاکٹرز. آپ کسی امریکن سے بات کر کے دیکھیے وہ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. اچھا صاحب, وقت بچانے کے لیے چند اہم بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں اور جو کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں ان کو آسانی سے سمجھ سکیں, سمجھا سکیں. پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے آپ نے اہم وقت پر یہ قرارداد پاس کروائی ہے, اور صحیح وقت پر چوٹ لگانے سے ہی آپ ہیرو بنتے ہیں, اور وہی کارنامہ قرار پاتا ہے جو صحیح وقت پہ لگایا جائے. ہمارے پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں, جب لوہا گرم ہو, جب ٹھنڈا ہو گیا تو پھر آپ چوٹ لگائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, وہ مول نہیں ہوگا. اچھا خیر, تو آپ نے صحیح وقت پر چوٹ لگائی ہے, ہیٹس آف ٹو یو. نمبر 2, پاکستان میں حکمران طبقے کے سر پہ یہ ایک ایسے ڈنڈا جا کے لگا ہے کہ وہ ہڑبڑا گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ ڈنڈا کہاں سے آیا. انہوں نے یہاں پہ بہت کوشش کی کہ اس کو رکوا دیں, ساری کوششیں ان حضرات نے, ڈاکٹرز حضرات نے بم 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 کر دی. آج کل ایک لفظ ہو رہا ہے پاکستان میں, بڑھ گئیں, ان کی ساری کوششیں بڑھ گئیں. اب پوائنٹ نمبر 3, دیکھیے یہ احساس پاکستان کے اس عیاش حکمران طبقے پہ کو پہنچ گیا ہے جو لوٹ رہے ہیں 70 سال سے کہ enough is enough, no more, you better move now, we are coming after you. اور ایک ایسی بھی قوت ہے جو تمہارے پیچھے ہے, اور آج اس قوت نے پوری دنیا میں تمہیں ایکسپوز کر دیا ہے, بے لباس کر دیا ہے کہ تم کس انداز سے ایک عظیم لیڈر کو جیل میں بند کیا ہے تم نے, اور قوم کے لوگوں کو, بیٹیوں کو, یار ماؤں کو وہ کیا ہے, کیا کیا گندی حرکات تم نے کی ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے آج وہ عدت کیس کا وہ آیا ہے, لوگ سنتے ہیں تو ہنستے ہیں اور سوال اٹھانے لگتے ہیں, مذہب اسلام کے مطابق وہ کرنے لگتے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. یہ جو دن گنے جاتے ہیں خاتون کی اگر شادی ہو جائے کسی دوسرے کے ساتھ تو کہ کسی دوسرے کا بچہ تو وہ کیری نہیں کر رہی, تو وہ بڑی وہ سائنٹیفک چیزیں ہیں اس میں مذہب کے اعتبار سے. انہوں نے اس کا تماشا بنایا. ایک عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مینسز کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے, اس کا فیصلہ یہ قاضی صاحب کریں گے. انہوں نے اتنی بدنامی کروائی ہے پوری دنیا میں, مذاق بنا کے رکھ دیا. اچھا یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن بہرحال ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ نو مور بدماشی, یو بیٹر گو بیک ٹو یور بیرکس, اور آپ وہاں جائیے, جا کے اپنا کام کیجیے. اچھا دیکھیے پاکستانی پوائنٹ نمبر 3 غالباً جی, پاکستانی امریکنز جن کا مذاق اڑاتے ہیں نون لیگ کے اکثر لوگ کہ یہ یہودی ہیں, یہ ایجنٹ ہیں. ہمارے یہودی دوست ہیں یار, غدار ہیں, غدار نہیں ہیں. ہم پاکستان سے مخلص لوگ ہیں. ہم کس درجہ مخلص ہیں, ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈرامہ آپ وہاں کیجیے اپنے ملک میں, پاکستان میں بیٹھے بیٹھے کر دیں یہ غدار ہے, یہ غدار نہیں ہے. نہیں, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان سے نکل آئے ہیں, لیکن پاکستان ابھی بھی ہمارے اندر سانس لیتا ہے, ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس ٹریک پہ لا کے چھوڑا ہے. یار ہم نے تو یہ کام کیا ہے. ڈاکٹر غوث نے کیا کام کیا ہے مشیگن میں, ان کے والد محترم ڈاکٹر اسد ملک صاحب کے مسجد بنائی, ٹھیک ہے, اور بچوں کو بھی اس طرف لگا دیا. دیکھیے آج ان کے بیٹے نے کیا کارنامہ انجام دیا.
تو ہم نے تو یہ کام کیے ہیں. آپ ہمیں ایجنٹ کہیں, کہنے دیجئے. ان کے یہ کیا نام ہے ان کا, خواجہ آصف ہوں, اسحاق ڈار ہوں, وہ کہنے میں ایک قرارداد امریکہ کے خلاف لاؤں گا, اور ایک اور عباسی صاحب ہیں. یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں وہ جسٹ شٹ اٹ آف, لیٹ اٹ گو. بیکار لوگ, بکواس باتیں, اس کی فکر نہیں کیجئے, اپنے کام میں لگے رہیے. اچھا, میں نے کہا ان کی فکر چھوڑ دیجئے, اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا. ہمیں پتہ ہے یہ کس سطح کے لوگ ہیں, یہ کیا بات کریں گے. اس میں کوئی عقل و فہم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارا ٹائم ہم اس پہ لگائیں. ان کو کہنے دیجئے. اچھا, یہاں پہ پوری کمیونٹی کا اور خاص کر کے ہمارے فزیشنز کا, پاک پیک کے لوگوں کا, سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان کو ہمیں لائم لائٹ پہ لانا چاہیے. انہوں نے کارنامہ کیا, ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایک ہمارے بھائی ندیم صاحب, ان کی یاد آ گئی کہ یقین نہیں آ رہا, ان کی پہلی ایک فلم تھی چکوری, وہ جب ہٹ ہو گئی تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے روم میں. تو وہ کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یار مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا, میں ہیرو بن گیا ہوں. تو اس وقت یہ جو اسد ملک ہیرو بنے, ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا بن چکے ہیں. اچھا, یہ پوری ٹیم جو ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. سب کے نام جو مجھے یاد ہوئے سن کر جو ملے ہیں وہ یہ ہیں: ڈاکٹر اسد ملک, ڈاکٹر جلیل خان, ڈاکٹر عظمیٰ, ڈاکٹر عمران شریف صاحب, ڈاکٹر طارق, ڈاکٹر صبا شبنم اور ڈاکٹر ہمدانی ندیم. ٹھیک ہے نا, ان حضرات نے بھرپور کوشش کی. امریکہ میں سیاسی محاذ پہ جو ڈرم بیٹ کرتے رہے ہیں ان میں ڈاکٹر شہباز گل نمبر 1, سجاد برکی نمبر 2, یعقوب راجہ فرام شکاگو نمبر 3, بشیر جانی فرام واشنگٹن ڈی سی, اور بہت سارے لوگ ہیں. سب کے نام تو مجھے یاد بھی نہیں, اور یہاں پہ ٹائم جو ہے, آپ ہمیشہ ٹائم کا مجھ پہ اتنا خوف طاری رکھتے ہیں کہ یار فائز صاحب ٹائم زیادہ ہو گیا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ پرواہ نہ کیجئے, تو آپ بات کیجئے. لیکن میں خود یہ چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو جائے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا, مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. اور آج کل پچھلے مہینوں سے میں ایک فائر وال کا سامنا کر رہا ہوں. میری ساری انہوں نے وہ جو ہے لوگوں کو وہ نہیں بھیجتے ہیں, جو ہوتی ہے نوٹس جو ہوتا ہے کہ بھئی نئی ویڈیو آئی ہے, لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کیا پروگرام کرنا چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں نہیں یار, میں تو روز پروگرام کر رہا ہوں. تو بہت لمیٹڈ لوگوں کو پہنچتا ہے. آپ ایک فیور کر دیجئے, وہ یہ کیجئے کہ جتنے آپ کے گروپس ہیں اس میں اس کو شیئر کر دیجئے. اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, ان سے بھی کہیے. اور جتنے زیادہ آپ لائک کریں گے نا تو ان کی وال کمزور ہوتی جائے گی, کیونکہ اس کو پھر یوٹیوب کا الگوریدم ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنے زیادہ لائک, اتنے زیادہ کمنٹس آئے ہیں تو یہ کہاں پہ رک رہی ہے یہ بات. تو یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کیجئے. ہمیں جو کرنا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سب کا بہت شکریہ. شب بخیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.